رات گہری ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، صرف کعبہ کے قریب سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ دو لوگ کھڑے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ایک جوان لڑکا علی۔ علی خاموشی سے کھڑے تھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر چہرہ پرسکون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ علی نے سر جھکا کر سنا، پھر آنکھیں بند کیں اور کہا، میں اس سچ کو قبول کرتا ہوں۔ اس لمحے علی سب سے پہلے جوان بن گئے جو اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، علی نے سوچا، سمجھا اور پھر چنا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پیغام بتوں کا انکار کرتا ہے، ظلم کو غلط کہتا ہے اور انسان کو اللہ کے سامنے برابر کھڑا کرتا ہے۔ یہ بات علی کے دل کو لگ گئی، اس لیے انہوں نے بنا ڈر کے کہا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اس وقت مکہ میں ایمان کو کھلے عام ظاہر کرنا خطرہ تھا۔ علی چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، چپکے سے قرآنی آیات سنتے اور چپکے سے اپنا ایمان مضبوط کرتے۔ اندھیرے میں سجدے ہوتے، خاموشی میں دعا ہوتی اور دلوں میں روشنی بڑھتی۔ علی کے لیے سب سے مشکل کام تلوار اٹھانا نہیں تھا بلکہ اپنی زبان کو روکنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی سچ کو زندہ رکھنا بولنے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہ خاموش رہے مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر دن علی کا ایمان مضبوط ہوتا گیا، اس کا دل دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ جڑتا گیا۔ ان کی جوانی ایمان کی بنیاد بن چکی تھی۔ علی نے یہ سکھا دیا کہ ایمان صرف آواز نہیں ہوتا، ایمان صبر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایمان کو بچانے کے لیے اسے چھپانا بھی بہادری ہوتی ہے۔ یہ تھے سب سے پہلے جوان جو اسلام قبول کرتے ہیں، مگر جو ایمان اندھیروں میں پروان چڑھ رہا تھا وہ ایک راز بن چکا تھا، ایک ایسا راز جو اگر کھل جاتا تو جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کا ایک ایسا رابطہ جو صرف کچھ لوگ ہی جانتے تھے۔